السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں مسلم خواتین جو لباس پہن کے اولمپکس میں کھیلتی ہیں ان کے بارے میں پہلا سوال ہے۔ آگے بہت اور زبردست باتیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب زندہ باد۔ آئیے دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ میرا نام ٹی رمیش ہے، میں یونائٹڈ ایئر ایکسپریس کوریئر میں کام کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑے دن پیپر میں اور میڈیا میں دیکھا ہے ایسا، جو اسپورٹسر ہے وہ کہتے ہیں یہ تو کپڑے کے لیے ریسٹرکشنز رکھے سے ہے، ان کو ریسٹرکشنز کرے، ایسا کھیلنا نہیں، تو وہی پکچروں میں تو بہت دن سے ایسا کر رہے ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ اور ایک سوال ہے میرا، میں آپ کا کیو ٹی وی دیکھتا ہوں اور وہ ریجنل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لے تو بہت اچھا رہتا ہے۔ بھائی صاحب نے دو سوال پوچھا ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ میرے کیو ٹی وی کے تقریر ہے ریجنل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرے تو اچھا ہے۔ میرے طرف سے کوئی بھی ممانعت نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں، جو بھی چاہے کر سکتا ہے، نو کاپی رائٹ۔ لیکن میں آپ کی زبان نہیں جانتا ہوں، آپ کے حیدرآبادی لوگ کرنا چاہیے، کوئی ریسٹرکشن نہیں، نو کاپی رائٹ، انشاءاللہ ثواب ملیں گا۔ جہاں تک کہ پہلا سوال تھا کہ اسلام میں میڈیا میں کچھ مہینے پہلے سپورٹس کے بارے میں ریسٹرکشن آیا تھا، کپڑے پہننے کے بارے میں، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کا جو سوال ہے وہ ثانیہ مرزا کے بارے میں ہے نا، ثانیہ مرزا کے بارے میں نا، تو ڈائریکٹ پوچھئے نا، مجھے پتا ہے کہ حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہو۔ اور یہ ثانیہ مرزا کے ایشو کے بارے میں کئی مہینوں تک انڈین میڈیا پھر فورن میڈیا سے اچھالی، اور یہ ایک ٹاک آف دا ٹاؤن فرنٹ پیج کے اوپر آ چکا تھا کہ اسلام ثانیہ مرزا کے خلاف ہے، مولانا لوگ نے اس کے خلاف بات کیے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کافی رپورٹیں پڑھی، لیکن میری رائے یہ ہے کہ ایسے جب سوالات اٹھتے ہیں تو ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے، حکمت سے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو مولانا نے فتویٰ دیے یا کئی لوگ نے جو کہے، اکثر مولانا نے صحیح فتویٰ دیے اکثر، لیکن کافی پولیٹیشن بیچ میں آگے ہو سب، میں مختصر سے آپ کو اس کا بیان دوں گا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسلام ریسٹرکٹس انٹرنیشنل سپورٹس، کہ اسلام سپورٹس کی ترقی کے خلاف ہے، اور ثانیہ مرزا سے میڈیا پوچھ رہی تھی کہ اسلام حرام کہتا ہے تو کیوں آپ ایسے کپڑے پہن رہے وغیرہ وغیرہ۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ثانیہ مرزا لان ٹینس میں نمبر 31 تھی، ابھی 34 ہو گئے، واپس سے لگ بھگ قریب ہے، 31-34 نمبر پہ ہے۔ آپ سب سے نمبر 1 ٹاپ سیڈ سرینا ولیم سے کیوں نہیں پوچھتے، کیوں نہیں اس سے پوچھتے کہ اس کا مذہب اسے اجازت دیتا ہے ایسے کپڑے پہننے کی؟ آپ مولانا سے کیوں پوچھتے کہ اسلام میں جائز ہے کہ نہیں؟ آپ جا کے پریسٹ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ جا کے پوپ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ سرینا ولیمز جو نمبر 1 ہے، ایسے کپڑے پہننا کرسچینٹی الاؤ کرتی ہے کہ نہیں؟ پوپ میرے نظریے سے بالکل کہیں گا حرام ہے۔ کلیئرلی لکھا ہے حجاب کے بارے میں بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 5 میں حجاب کے بارے میں لکھا ہوا ہے، 1 ٹیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 9 میں، کہ عورتیں اچھے کپڑے پہننا چاہیے، sober, modest. The woman should wear modest clothes with shamefacedness, with sobriety, should not have braided hair of gold, nor wear pearls. مطلب بھڑکیلے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، سونے نہیں پہننا چاہیے، اور اچھے سے پیش آنا چاہیے، عزت کے ساتھ۔ اور کرسچینٹی میں بھی ایسے کپڑے پہننا حرام ہے۔ اگر آپ پریسٹ سے پوچھیں گے، کوئی بھی پریسٹ کہے گا، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نن لوگ مسلمہ جیسے لباس پہنے، اسلام کے لباس پہنے، پورا جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھتا ہے۔ تو آپ جب کہتے ہیں کہ جو لوگ مذہبی ہے، جو عورتیں مذہبی ہے، انہیں ایسے کپڑا پہننا چاہیے، ہمارے حساب سے ہر عورت، ہر مسلمہ، ہر مسلم خاتون مذہبی ہونا چاہیے، اور اسے اچھے کپڑے پہننا چاہیے۔ میڈیا کیا کرتی ہے؟ اچھالتی ہے۔ اور افسوس کی بات، ہمارے کئی مسلمان پولیٹیشین وہ کہنے لگے کہ یہ مولانا ہے نا، یہ صرف مذہبی تک رہنا چاہیے، سپورٹس میں نہیں آنا چاہیے، سپورٹس کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے۔ میں یہ مسلم پولیٹیشین سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے پولیٹکس تک محدود رہو، اسلام کے دائرے میں مت آؤ۔
وہ کہتا ہے کہ مولانا جو ہے نا یہ ہمارے سپورٹس وومن کو ترقی کرنے سے روکتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں, اور کئی ہمارے غیر مسلم پولیٹیشنز کہنے لگے کہ جو بھی کوئی ثانیہ مرزا کے خلاف ہے وہ دیش کے خلاف ہے, ہمارے ہندو پولیٹیشنز. تو میں نے کہا کہ جو بھی کوئی ثانیہ مرزا کے کپڑے کا ساتھ دیتا ہے وہ وید کے خلاف ہے, ہندوازم کے خلاف ہے. ہندوازم میں بھی لکھا ہے, آپ ہندو کتاب پڑھیں گے, وید پڑھیں گے, جلد نمبر 10 لکھا ہوا ہے, چیپٹر نمبر 85, شلوکا نمبر 30, اور رگ وید میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 8, چیپٹر نمبر 33, منترا نمبر 19 میں کہ برہما نے, خدا نے آپ کو عورت بنایا ہے, اس لیے نظر نیچے کرو اور اپنا سر ڈھانکو. تو ہندوازم میں بھی حجاب ہے. تو یہ ہندو پولیٹیشین اپنی مذہبی کتاب پڑھے ہی نہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ ثانیہ مرزا کے لباس کے خلاف ہے وہ دیش کے خلاف ہے, میں نے کہا جو ثانیہ مرزا کے لباس کے ساتھ ہے وہ ہندو مذہب کے خلاف ہے. اور میں کہتا ہوں یہ پولیٹیشین سے چاہے ہندو یا مسلم ہو کہ انٹرنیشنل سپورٹس کو ترقی سے روکنا نہیں چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ پہلے لان ٹینس میں, بیڈمنٹن میں ہم دیکھیں گے خواتین پورے کپڑے پہنتی تھی, پوری ڈھکی ہوئی تھی. جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے کپڑے کم ہوتے جا رہے. تو پہلے تو لوگ کھلتے تھے, مسلم اور غیر مسلم خواتین بھی, ابھی کیوں ضروری آ گئی؟ مان لو میں کہتا ہوں اگر کل بیچ والی بال انٹرنیشنل سپورٹس ہو جائیں گا جس میں عورتوں کو بکینی پہن کے کھیلنا ہوتا ہے, تو کیا آپ اپنی بیٹی کو بھیجیں گے بیچ والی بال کھیلنے کے لیے؟ کون سا ہندوستانی پولیٹیشین اپنی بیٹی کو بیچ والی بال کھیلنے کے لیے بھیجیں گا؟ بیچ والی بال جانتے ہیں آپ؟ بیچ والی بال اگر کل وہ انٹرنیشنل سپورٹس بن گیا تو کیا بھیجیں گے اپنی بیٹی کو بیچ والی بال کھیلنے کے لیے؟ اور میں جانتا ہوں کہ کپڑے پہننے سے کچھ پرفارمنس میں تبدیلی ہو سکتی ہے, 1%, آدھا فیصد, 5% ہو سکتی ہے. لیکن اگر خالی کپڑے پہننے سے کچھ فرق آتا ہے, آدھا فیصد, 1%, ہم جانتے ہیں کہ سوئمنگ کے لیے کم کپڑے پہنا جاتا ہے تو کیا سوئمنگ اور اچھے سے ہو سکے؟ اگر آپ عقل لڑائیں گے تو کپڑے نہیں پہنیں گے سب سے اچھی سوئمنگ ہوئیں گی, تو کیا بنا کپڑے سوئمنگ کریں گے؟ آپ بولیں گے نہیں یہ میری, آپ کا محدود, میری ماڈسٹی ہے اتنا پہننا, بکینی پہننا, آپ کی ماڈسٹی. ہماری ماڈسٹی ہے کہ سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. آپ کا لیول یہ ہے, ہمارا لیول وہ ہے. لیکن اگر آپ سچ مچ حکمت جانتے تو کپڑے مت پہنو نا, کیوں کپڑے پہنتے؟ آپ دیکھیں گے کہاں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیں میڈیا کی بازی الٹی کرنا چاہیے. جب مجھے پوچھا گیا تھا کہ ثانیہ مرزا ایسے کپڑے پہنتی ہے کیا صحیح کرتی ہے, تو میں نے کہا آپ ثانیہ مرزا کو فی الحال آپ یہ دیکھیے کہ کئی مسلمان کرکٹرز چاہے وہ ہندوستان کے لیے کھیل رہے یا چاہے پاکستان کے لیے کھیل رہے, نماز کے وقت نماز بھی نہیں پڑھتے, جمعہ نماز بھی نہیں پڑھتے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کافر اور مسلم کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے, صلاح. کم از کم ثانیہ مرزا نماز تو پڑھتی ہے, صلاح تو پڑھتی ہے, الحمدللہ. ہو سکتا ہے کل وہ کپڑے بھی اچھے پہنیں گی انشاءاللہ, کیوں نہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مسلمان کرکٹرز ثانیہ مرزا سے اور بڑا حرام کر رہے, ثانیہ مرزا سے بڑا حرام کر رہے, کم از کم نماز تو پڑھتی ہے, اس کے لیے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. اگر کچھ غلطی کر رہی ہے ہمیں اس کے ساتھ حکمت سے پیش آنا چاہیے اور کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ انہیں انشاءاللہ ہدایت دیں گے, کم از کم نماز تو پڑھی ہے. ہو سکتا ہے چند مہینے بعد یا چند سال بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا, وہ کپڑے بھی اچھے پہنیں گے. اور میں جانتا ہوں کہ پرفارمنس میں شاید آدھا فیصد, 1% ہو سکتا ہے کہ لمبے کپڑے پہننے سے پرفارمنس میں کمی ہو, لیکن جب اللہ کا ساتھ ہے تو پرفارمنس میں کتنی ترقی ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں کہ if Allah forsakes you, none can help you. اگر اللہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا, اور اللہ اگر ساتھ دے تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا. تو اسی لیے مومنوں سے اللہ پہ بھروسہ رکھنے کے لیے کہیے. تو ہو سکتا ہے ثانیہ مرزا انشاءاللہ
کچھ دن بعد چاہے ہفتے ہو یا مہینے ہو یا سال ہو ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اسے ہدایت دے اور وہ کپڑے بھی اچھے پہنے اور انشاءاللہ ترقی بھی کرے. ہوپ دان سے آپ غیر مسلم ہیں؟ جی میں ریورٹ ہوں اسلام. ریورٹ ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا. واقعی اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے اور میں اپنے سبھی بھائیوں کو سلام بولتا ہوں یہاں پہ اور ذاکر بھائی کو بھی السلام علیکم اور آپ سب کو سلام. میرا سوال ہے ذاکر بھائی، جیسے آپ نے کہا کہ میڈیا اسلام کو دبا رہا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. تو آپ سارے مسلمان بھائیوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے اس کو کیسے کنڈیشنز کو سولوشن اچھا کریں؟ میری بھی اردو تھوڑی کمزور ہے تو میں انگلش میں بول رہا ہوں. تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں باقی سارے مسلم بردرز کو؟ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جب میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہا ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہے، تو ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے میں تقریر میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. اکثر ہم گھبرا جاتے ہیں. وی بیکم اپولوجیٹک. ہمیں بازی کو پلٹنا چاہیے. وی شوڈ ٹرن دا ٹیبلز اوور. اور میڈیا میں صحیح اسلام کی تعلیمات پیش کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان میڈیا سے بہت دور ہے. جو بھی میڈیا ہمارے پاس ہے وہ صرف مسلمان اسے پڑھتے یا سنتے ہیں. ہمیں میڈیا کے میدان میں آنا چاہیے. ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا جو میڈیا ہے اکثر ہندوستان میں اردو میڈیا ہے. اردو صرف مسلمان پڑھتے. کتنے غیر مسلمان پڑھتے، چاہے وہ بمبئی میں ہو، کلکتہ میں ہو یا حیدرآباد میں ہو. جو میڈیا پہ ہم پاپولر ہے وہ اردو میڈیا ہے جو صرف مسلمان پڑھتے ہیں. اکثر چند اسمال پرسنٹیج غیر مسلمان پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے جو بھی ہمارا میڈیا ہے، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشن ہو یا ٹیلی ویژن چینل ہو، ہم دیکھیں گے مڈل ایسٹ میں عربک ہے. عربی صرف مسلمان دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. ہمارے پاس انٹرنیشنل لینگویج کے چینل ہونا چاہیے، میگزینز ہونا چاہیے، نیوز پیپر ہونا چاہیے. آج انٹرنیشنل لینگویج ہے انگریزی. کتنے انگریزی انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہمارے پاس ہے؟ ایک بھی نہیں. جو بھی انگریزی انٹرنیشنل میڈیا ہے، نیوز ویک، ٹائم میگزین، سب غیر مسلم کے. ہمارے پاس ایک بھی ہے؟ کتنے ریڈیو اسٹیشنز ہیں؟ بی بی سی، سی این این، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز، بی بی سی، سی این این. مسلمز کے کتنے؟ ہمیں اس میڈیا کے ذریعے اسلام کو پھیلانا چاہیے اور لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے. ایک طریقہ ہے تقریر دے کے. دوسرا طریقہ ہے نیوز پیپرز، میگزینز، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز، ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل. ہمارے پاس ایک بھی انگریزی انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینل نہیں ہیں. ہم بہت چھوٹے. یہ میری سوچ تھی 10 سال پہلے. ہمارے پاس جو فیسلٹیز تھی وہ بہت کم تھی. لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے ساتھ بسم اللہ کرو، شروع کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے راستے کھولے گا. 8-9 سال پہلے ہم نے پروگرامز بنانا شروع کیے انگریزی اور اردو میں انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینل کے لیے. اردو میں کم تعداد میں، اکثر انگریزی میں. اور اس کو فری بانٹا مختلف چینلوں میں، مسلم اور غیر مسلم چینلوں میں بھی فری. ویریس سیٹلائٹ چینلز. ہر روز ہندوستان میں آج ای ٹی سی پہ، ای ٹی وی پہ ہر روز آدھا گھنٹہ ہمارے پروگرام آ رہے ہیں، تقریباً 3، 4، 5، 6 سال سے فری میں. اس طریقے سے ہم نے شروعات کی. چند مہینے پہلے جنوری میں ہم نے ایک چینل لانچ کیا. اس کا نام ہے پیس ٹی وی. یہ خصوصاً انگریزی چینل ہے. چند گھنٹے اردو میں بھی اس کے پروگرامز آتے ہیں. یہ سیٹلائٹ چینل پیس ٹی وی الحمدللہ آج کی تاریخ میں سارے ممالک ایشیا میں آ رہا ہے، یورپ میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں اور مڈل ایسٹ میں. چند مہینوں میں انشاءاللہ امریکہ بھی کور کر لیں گے اور انشاءاللہ 1 سال کے اندر ساری دنیا میں انشاءاللہ آپ کو دکھے گا یہ چینل پیس ٹی وی. فری ٹو ایئر چینل ہے، اکثر انگریزی میں ہے. کیونکہ جب میرے پروگرام باقی چینلوں پہ آتے ہیں کئی نان مسلم دیکھتے ہیں
الحمدللہ, اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہ پروگرام دیکھنے کے بعد کئی ان کے غلط فہمیاں اسلام کے بارے میں دور ہوتی ہے. تو ایسے اور کئی چینل ہونا چاہیے, کئی پروگرام ہونا چاہیے. لیکن جب بھی ہم کوئی چیز کرتے ہیں ہمیں ایک سٹینڈرڈ کی کرنا چاہیے. وی مسلم شوڈ بلیو ان کوالٹی. اکثر ہم جب اسلام کا کام کرتے ہیں تو اسے کوالٹی سے نہیں کرتے. ہمیں جو بھی چیز کرنا چاہیے بھلے چھوٹا کیجئے لیکن کوالٹی سے کیجئے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے کیجئے. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آج کی تاریخ میں جو اسلام پھیل رہا ہے وہ ہمارے وجہ سے نہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی وجہ سے الحمدللہ دین پھیل رہا ہے. ہم مسلمان ہمارا کام, دعوتی کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے. ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعوت دے غیر مسلمانوں کو اور غلط فہمی دور کرے. یہ ذریعہ ہے نجات کا, اور میڈیا ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. ہوپ آنسرز دی کوسچن. دوسرا سوال سامنے کے مائک سے کیا جائے. ہمارے رضاکاروں سے گزارش کروں گا کہ وہ کوشش کریں کہ جو سوال کرنے والے بھائی آئیں وہ پہلے نان مسلم ہوں. میرا نام راج کمار ہے جی. میں ایک چھوٹا سا ویاپار کرتا ہوں. میں نے کئی بار قرآن پڑھی ہے تو اس میں جس آیت کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں آپ نے آدھی آیت ذکر کیا ہے, التوبہ کی 5ویں آیت, جس میں لکھا ہے کہ جو غیر مسلمان کو مارو ساتھ میں گھات لگا مارو, اور جب تک وہ نماز قائم کریں زکوٰۃ دیں تب ان کو چھوڑ دو, ارتھات مسلمان بن جائیں تب چھوڑ دو. اور دوسری بات یہ تھی کہ 6551 کی نمبر اس میں ہے, جس میں لکھا ہے کہ اے مسلمانوں تم عیسائیوں یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ, اگر جو دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا. یہ بات انسانیت کے خلاف میں محسوس کرتا ہوں. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ میں نے جو آیت کوٹ کی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کی, وہ آدھی آیت کوٹ کی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں جب چھوڑ دو جب وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. یہ بھی جو بھائی صاحب کہہ رہے, پوری آیت کا میں حوالہ دیتا ہوں. اگر آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو صحیح پس منظر ملے گا. جیسے میں نے کہا تھا میری تقریر میں, حوالہ تو دیا. آیت نمبر 5 میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ کو 4 مہینے کا وقت دیتے سدھرنے کا, ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پائیں گے ان کا قتل کرو. ویٹ فار دیم ان ایوری اسٹریٹجم آف وار, ان کا انتظار کرو اور میدان جنگ میں ان کا قتل کرو. لیکن اگر وہ ریپینٹ کرے, مطلب معافی مانگے, کئی وجہ ہے. اگر وہ معافی مانگے, نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے تو چھوڑ سکتے ہیں. مطلب وہ اسلام کو قبول کرے, یا وہ صرف امن چاہتے ہیں. تو کئی آپشنز دیے گئے ہیں. ایک آپشن ہے کہ اگر وہ ریپینٹ کرے, معافی مانگے, اسلام کو قبول کرے تو بھی چھوڑ دیجئے, یا وہ امن چاہتے ہیں اور اسلام قبول نہیں بھی کرے تو بھی چھوڑ دو. آگے آیت میں لکھا, آیت نمبر 6 میں, آیت نمبر 6 بھی اس کے ساتھ ہے نا, کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو ان کو حفاظت سے ایسی جگہ پر لے جاؤ جہاں کہ وہ محفوظ ہے. تو بہت سے آپشنز دیے گئے ہیں. لیکن اگر وہ آپ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کا قتل کرو. اگر جھگڑا کرنا چاہتے تو قتل کرو, اگر جھگڑا کرنا نہیں چاہتے ہیں, بولتے امن چاہتے تو چھوڑ دو, اگر وہ معافی مانگتے اسلام قبول کرتے پھر بھی چھوڑ دو. تو کئی آپشن دیے گئے ہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اسلام قبول کرے تو ہی چھوڑو. کئی آیتیں آپ کو کانٹیکسٹ میں پڑھنا چاہیے. پھر سے آپ صرف ایک پارٹ آف دا ورس نکالیں گے اور کوٹ کریں گے, لوگ کو پھر سے غلط فہمی ہوتی ہے. تو یہ صحیح جواب ہے کہ بہت سے آپشن دیے گئے ہیں. اور کئی جگہ سورہ انفال میں بھی لکھا ہے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن بہتر ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنا ان کے لیے ضروری ہے. کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں 256, لا اکراہ فی الدین, اسلام میں زبردستی نہیں ہے. there is no compulsion in religion. truth stands out clear from error. حق باطل سے الگ ہے. حق truth is clear from error. جو حق کی بات ہے وہ غلط بات
سے علیحدہ ہے. ہمیں حق پیش کرنا چاہیے. اگر وہ قبول کرے تو اچھی بات ہے, نہیں قبول کرے تو بھی کوئی بات نہیں. اور کئی ایسے آیتیں قرآن کی, سورہ کافرون بھی ہے, سورہ نمبر 109, جس میں لکھا گیا ہے کہ کہہ دو کافروں سے جو لوگ اسلام کو جھٹلاتے ہیں, ہم وہ چیز کی عبادت نہیں کریں گے جو آپ کرتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں, نہ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں, نہ ہم آپ جسے کہتے ہیں اس کی عبادت کریں گے, نہ آپ کریں گے ہم جسے کہتے ہیں. لکم دینکم ولی الدین, آپ کے لیے آپ کا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. تو ہمارا فرض ہے کہ سچائی لوگوں تک پہنچاؤ. پہنچانے کے بعد اگر وہ مانتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے, نہیں مانتے تو بھی الحمدللہ, تو بھی کوئی بات نہیں, ہم کو ثواب ملے گا, ہمیں حق بات کرنے کا ثواب ملے گا, چاہے وہ مانے یا نہ مانے. تو ہمارا فرض ہے کہ اچھی باتیں کرے, چاہے انسان مانے یا نہ مانے. تو یہی کئی آیتوں میں آپ پڑھیں گے اور پس منظر میں دیکھتے ہیں, کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے. آپ کچھ سیکنڈ کویشچن پوچھے تھے, آپ نے کچھ اور بھی سوال پوچھے تھے, آپ ذرا. 6551 نمبر جی 6551 آیت نمبر دیا تھا, اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. 6551 جس میں لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والوں, تم عیسائیوں یا یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. بھائی صاحب نے سوال, یہ آیت سیمت ہے یا اسیمت ہے؟ کیا عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ, یہ کون سی آیت 6551, لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 میں 2 جگہ لکھا ہے کہ یہ جو ترجمہ کر رہے کہ یہود اور عیسائی کو اپنا دوست مت بناؤ, یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. صحیح ترجمہ ہے کہ ڈو ناٹ میک کرسچنز اینڈ جوز یور پروٹیکٹرز ان پریفرنس ٹو بلیورز. اگر آپ کے پاس چوائس ہے ایمان والوں کے ساتھ اور کرسچن اور یہود کے ساتھ فار پروٹیکشن کے لیے, جو لفظ ترجمہ ہے دوست, فرینڈ از ناٹ اے کریکٹ ٹرانسلیشن. اٹ شوڈ بی ڈو ناٹ اپروچ دیم فار پروٹیکشن, مطلب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنسبت مومن مسلمان کے بدلے یہود اور کرسچن کی طرف مت جاؤ, یہ لکھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے دوستی مت رکھو, کیونکہ کئی جگہ قرآن میں اور آیتیں آتے, مثال کے طور پہ قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں لکھا ہے کہ اللہ forbids you not from being just towards those kafir, those non-Muslims who do not fight your faith nor drive you out of your home. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جسٹ رہنے سے منع نہیں کرتا ان غیر مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے مذہب کے خلاف لڑتے نہیں اور آپ کو اپنے گھر کے باہر نکالتے نہیں. اور اس کے آگے لکھا ہے لیکن جو غیر مسلم, جو کافر آپ کو آپ کے مذہب کے لیے لڑتے ہیں, آپ کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں, تو ان کے پاس مت جاؤ پروٹیکشن کے لیے, حفاظت کے لیے. تو اللہ کی کئی آیتیں ہیں, یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے, لیکن پروٹیکشن کے لیے, حفاظت کے لیے اگر آپ کے پاس چوائس ہے, پوری آیت ہے کہ اب پریفریبل, بہتر ہے کہ آپ مسلمان اور مومن کے پاس جائیے بنسبت عیسائی اور یہود کے پاس. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. تو ناظرین گرامی, یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو, جس میں پہلا سوال وہ ثانیہ مرزا کے بارے میں تھا کہ وقار نسواں کا تحفظ. اسلام عورت کی عزت کو نمایاں کرتا ہے, اسے تماشا نہیں بننے دیتا. یہی وجہ ہے کہ عورت گھر کی زینت ہے, باہر نہ جائے تاکہ لوگ اسے اچھالے نہیں. اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ عورت اکیلی تھی اور بس پھر آگے کیا بولوں. آگے کھلا جسم غیر محرم مردوں کی خواہشات کو بھڑکاتا ہے, معاشرتی فتنہ بڑھاتا ہے. جہاں بھی آپ عورت کے اوپر واردات دیکھو گے, اس کا قصوروار اکثر میں نے اسی عورت کو پایا ہے, کیونکہ وہ خوشبو لگا کے نکلے گی اور ٹائٹ کپڑے ٹائٹس پہن کے نکلے گی, اور بس میں آگے کیا بولوں. اسی طرح آج کی سپورٹس میں عورت کو ایونٹ کم اور شو پیس زیادہ بنا دیا گیا ہے. اسلام اسے روکتا ہے. ہم بھی سوشل میڈیا چلاتے ہیں. پچھلے دنوں ٹینس بال میں ایک لڑکی بچی چھوٹی کو جو ہے وہ بال اس کے فرنٹ پہ یعنی ناف کے نیچے جا کے لگی اور اس وائرل ہوئی, اتنی زیادہ وائرل ہوئی کہ ہمارے سامنے بھی آئی. وہ کہنے کا مقصد یہ کہ تو سوشل میڈیا ہے یا تو سسٹم چل رہا ہے پیچھے الگوریدم کا,
اور جو زیادہ چلے گا وہ سب کے پاس جائے گا، چاہے فیس بک ہو، چاہے ٹک ٹاک ہو، چاہے یوٹیوب ہو، اور چلے گا کیا؟ وہی عورت، مردوں کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کوئی خاص کر۔ اچھا، تو یہ غلط ہے۔ آگے چلے، اسپورٹس کمپنیاں خواتین کے کپڑوں کو کم سے کم کر کے مارکیٹنگ کرتی ہیں۔ اسلام عورت کو سرمایہ بازار بننے سے روکتا ہے، نہیں بننے۔ اسلام ہی عزت دیتا ہے عورت کو اور کوئی نہیں دیتا۔ میرا چیلنج ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، صحت پورا لباس یو وی ریز اسکن ڈیمیج جسمانی چوٹوں سے بہتر حفاظت کرتا ہے، تو تحفظ صحت بھی ہے اس کے اندر۔ آگے کیا ہے؟ عورت جب ڈھکی ہوئی ہو تو اعتماد زیادہ ہوتا ہے، جسمانی تذلیل کم ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ کو کنجر سے کنجر آدمی بھی جب عورت برقعے میں آ رہی ہوگی تو وہ تھوڑا سوچے گا، یار یہ عورت باعزت گھرانے کی عورت ہے، باپردہ عورت ہے، لہٰذا میں اس کو نہ چھیڑوں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ خواتین حجاب کے ساتھ بھی بہترین پرفارمنس دیتی ہیں اولمپک میں ثابت شدہ، میں اس کی بھی رائے نہیں دوں گا۔ بے پردگی معاشرتی ہے، راہداری کو بڑھاتی ہے، اسلام اس کے اثرات سے بچاتا ہے۔ اور اسی طرح جناب والا آگے میں بتاتا ہوں آپ کو، اسلام کھیل سے نہیں بے حیائی سے روکتا ہے، اور جس کام میں بھی بے حیائی ہوگی اسلام وہ نہیں کرنے دے گا، بات سیدھی سی بات ہے۔ اچھا، آگے دیکھتے ہیں، آگے ہے کہ اسلام نے گھوڑ سواری، تیر اندازی، دوڑ جیسے کھیلوں کی ترغیب دی۔ اصول صرف پردہ ہے، کھیل کی ممانعت نہیں ہے۔ نہیں، ہم کھیل کی سیدھے سے اجازت ہی نہیں دیتے، کیونکہ عورت ہو اور وہ کھیلے اور اس میں پردہ ہو، یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ تو غلط بات ہو جائے گی۔ آگے دیکھتے ہیں کہ جی عیسائی مذہب میں حجاب کے بارے میں 5 منطقی باتیں۔ ایک تو کرسمس آ رہا ہے، ہم تو کرسمس نہیں کہتے، عید کہتے ہیں عیسائیوں کی، اور عیسائی دیکھیں گے آج کل اس ویڈیو کو تو اس میں میں یہ بتاتا چلوں، آج بھی مکمل حجاب جو ننز ہیں وہ پہنتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ مذہب عورت کی پاکیزگی کو چہرے اور جسم ڈھانپنے سے جوڑتا ہے۔ اگلی بات میں عجیب بتاؤں آپ کو، عیسائی پادریوں نے لوگوں کو بلکہ خاص کر عورتوں کو گندے کام پہ لگا کے اور ان کو بولا ہوا ہے آپ ہمیں پیسے دے جایا کرو، آپ کی بخشش ہو گئی۔ یہی جو ننز بن کے آتی ہیں اور یہی نائٹس کلب میں جو وہ جا رہی ہوتی ہیں اور صبح ننز بن کے پادری کے پاس پہنچ جاتی ہیں توبہ کرنے کے لیے، نو نو نو، یہ ایک شیطانی چغمہ ہے جو بتا رہا ہے آپ کو کہ بھائی صاحب آپ گناہ کر کے آؤ اور معافی مانگ لو، تو پھر کیوں کرو گے گناہ؟ گناہ معافی اس وقت ہوتی ہے جب آپ گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے بدکاری ہے وہ چھوڑ دو، جوا ہے وہ چھوڑ دو، چوری ہے وہ چھوڑ دو، پھر آپ کی توبہ قبول ہے اور آپ جنت میں جائیں گے، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، ورنہ آپ کے گناہ معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح عیسائی اخلاقیات میں عورت کے لیے عاجزی اور حیا بنیادی صفات سمجھی جاتی ہیں جو حجاب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ویسٹ اندرونی روحانیت کو جسمانی نمائش سے بس برتر سمجھتا ہے، کم لباس روحانی عاجزی کے خلاف تصور ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ عیسائی خانقاہی روایت میں جسمانی نمائش گناہ اور غرور پیدا کرتی ہیں، اس لیے پردہ اختیار کیا جاتا ہے کہ عورت کے اندر تکبر نہ آئے۔ اور جو عورت قیمتی کپڑوں میں ہے، ڈائمنڈز ڈالے ہوئے ہیں، واچز ڈالی ہوئی ہیں ہاتھوں میں، اسکرٹ ڈالی ہوئی ہے اور 5-5 لاکھ ڈالر کے جوتے پہنے ہوئے ہیں، وہ 5 لاکھ ڈالر کا ہوتا نہیں ہے وہ ڈالرز کا، بلکہ وہ جوتا صرف کہلانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ 5 لاکھ ڈالرز کا جوتا ہے۔ آگے یہ کہ یہ دلائل ان کی مذہبی روایت اور سماجی اصولوں کے بنیاد پر ہیں۔ ہندو دھرم میں ستری دھرم عورت کی حیا اور شرم کو لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔ ہندو بھی سن رہے ہیں اس کو، مسلمان تو ویسے ہی پہلے سے جانتے ہیں۔ پرانوں اور دھرم شاستر میں عورت کو سادھوی پاک تب کہا جاتا ہے جب وہ اپنے جسم کو ڈھانپے رکھے۔ ہندو شادی میں دلہن کا گھونگھٹ ہزاروں سال پرانی مذہبی روایت ہے، پر بے پردگی کو بے شرمی کہا گیا ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے جو اسلام کے مطابق بھی ہے۔ رامائن میں سیتا جی کا پردہ پاکیزگی کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اب بے پردہ خواتین کا کیا ہو رہا ہے انڈیا کے اندر آپ خود جانتے ہیں۔ مہابھارت میں عورت کو لوک ماتا کہا گیا ہے، جس کا مطلب وہ معاشرے کی ماں ہے اور مادر قوم کے لیے حجاب اور احترام کی علامت کرتی ہے۔ جہاں کافر ملے قتل کر دو، یا دوسری بات جو بھائی نے کہی تھی
کہ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو دوست مت بناؤ، یہ بات جو انہوں نے کہی تھی، آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 51 کا غلط ترجمہ پھیلایا جاتا ہے۔ آیت سیاسی دوستی کے بارے میں ہے، مذہبی یا سماجی دوستی کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ آیت کہتی ہے سیاسی دوستی کرو، ٹھیک ہے، اور دل سے دوست مت بناؤ، یہ بتاتی، مطلب مسلمانوں کے خلاف متحد دشمن طاقتور کو اپنا محافظ نہ بناؤ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی بادشاہ نجاشی سے دوستانہ تعلق رکھا، اس سے ثابت ہوا کہ عام دوستی منع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا نبی علیہ السلام کو دیکھے بغیر ہی۔ تو یہ بات جو ہے وہ سب سے مشکل اور عجیب بات تھی۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں نیک لوگ موجود ہیں، قرآن خود تسلیم کرتے ہیں، تو نفرت کی تعلیم کیوں دیتا ہے؟ اور اسی طرح تو نفرت کی تعلیم کیوں دیتا ہے؟ اصل لفظ اولیاء ہے جو سیاسی سرپرستی، انحصار اور ان کی طاقت کے تابع ہو جانے کے معنی رکھتا ہے، سادہ دوستی کی نہیں، یعنی دلی دوستی مت کرو کافروں کے ساتھ، آپ دنیاوی طور پہ ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔